دعویٰ ہے کہ ہم آسمانی کتابیں ہیں، ہم نے پڑھی ہیں، ہمیں کہیں نہیں ملا کہ کسی نے یہ دعویٰ کیا ہو اس جیسی کوئی کتاب نہیں، اگر ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت لے کے آؤ، آپ کی نظر میں ہو حوالہ دیجئے، ہم سننے کے لیے تیار اور اپنے علم میں اضافہ سمجھیں گے اور آئندہ یہ بات نہیں کریں گے، بلکہ یوں کہیں گے قرآن نے بھی دعویٰ کیا اور فلاں کتاب نے بھی یہ دعویٰ کیا۔ پھر چند لمحات کے لیے میں خاموش ہوتا ہوں، اگر کسی کو یاد ہو تو ضرور بتائے کسی آسمانی کتاب میں جس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں آسمانی کتاب ہوں، کہیں کہا گیا ہو کہ اس جیسی ایک صورت لے کے آ جاؤ۔ آپ کی نگاہ میں اگر ہو تو ضرور بولیے۔ ظاہراً نہیں ہے، آپ کی خاموشی میرے اس دعویٰ کی تائید بن رہی ہے۔ کوئی آسمانی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ یہ ایسی کتاب ہے، اے جن و بشر سب مل جاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی کر لو، ساری عقلیں تمہاری مل جائیں، سارے زمانوں میں تمہیں چیلنج کرتے ہیں کہ اب نہیں کسی زمانے میں بھی ایسا کام کر دکھانا، اگر کر دکھایا تم نے تو ہم اپنا دعویٰ واپس لے لیں گے۔ برادران ایسا ہوا۔ اب میں چند حوالے دینا چاہوں گا اس موضوع سے متعلق، اگرچہ باتیں بہت کرنے کی ہیں اور موضوعات بہت ہیں جو قرآن سے مربوط ہیں، اگرچہ چند موضوعات رہ جائیں گے ہمیں احساس ہے، اور سوالات کے وقفے میں اگر ہو سکے اور آپ کے سوالات کم ہوئے تو پھر ہم ضرور ان موضوعات پہ بھی گفتگو ضرور کریں گے جو موضوعات اس 1.5 گھنٹے میں رہ جائیں گے۔ ہم آپ کو لے چلتے ہیں ان زمانوں میں ان لوگوں کے پاس کہ جنہوں نے کوشش کی کہ قرآن کا مقابلہ کریں، جنہوں نے کوشش کی کہ قرآن کا مقابلہ کریں۔ ایک تو صدر اسلام میں ہی بہت سے افراد ہیں، جس کی بات کر رہا ہوں وہ صدر اسلام میں تھا، اس کا نام آپ نے سنا ہوگا، مسیلمہ کذاب، سنا ہے؟ جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے انہیں معلوم ہے کہ ایک شخص مسیلمہ کذاب تھا، رسول اللہ کے زمانے میں اس نے دعویٰ نبوت کیا تھا، اس نے رسول اللہ کو ایک خط لکھا تھا، اس خط میں اس نے اس طرح سے لکھا کہ مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کی طرف، خط اس نے یوں لکھا، عربی میں اسے یوں کہیے کہ میں عربی زیادہ استعمال نہیں کرتا اور نہ ہی دوسری زبانیں، جب اردو میں بات ہو تو پھر اردو میں ہی بات ہونی چاہیے، کہیں بہت ضروری ہو تو کوئی حوالہ دے دیا جاتا ہے۔ ذرا تفنن کے لیے اس نے یوں لکھا، من مسیلمۃ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، مسیلمہ رسول خدا کی طرف سے، نعوذ باللہ، اپنے آپ کو بھی مسیلمہ کا اور پہلے لکھا، اور پھر محمد رسول اللہ کی طرف، اور اس میں لکھا کیا کہ آدھی زمین تمہاری ہے اور آدھی زمین ہماری ہے، لیکن قریش ایسے ہیں جو حد سے بڑھتے ہیں اور پوری زمین پر اپنا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ اس نے خط لکھا، اور اس کے بعد قرآن کے مقابلے میں اس نے جو آیات لکھیں اور جو آیات کہیں وہ آپ کو ضرور سناؤں گا، تفنن بھی ہے، اردو میں بھی ترجمہ کرتا ہوں اور عربی میں بھی جہاں ضروری ہوگا وہ بات آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ صورتیں آپ نے قرآن کی بہت سی ایسی دیکھی ہوں گی کہ جس کا لحن اس طرح سے ہے، جس کا انداز اس طرح سے ہے، فرض کیجئے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پھر کیا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ، یہ اس طرح کے لحن کی صورتیں ہیں۔ ان کا مفہوم کتنا خوبصورت ہے، اس لیے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور
اس کا مفہوم کتنا بے ڈھنگا ہے۔ اب دیکھیے، الحاقہ، حقیقت میں ہونے والی، اور حقیقت میں ہونے والی کیا ہے؟ اور تمہیں کیا معلوم کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ حق ہے اور حقیقت میں ہونے والی ہے۔ اب جو قیامت کے نقشے کھینچے ہیں قرآن نے، اس کا یوں آغاز کیا ہے۔ اب اس نے اس کے مقابلے میں جو آیات لکھی وہ اس طرح سے تھیں: الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل، ہاتھی، ہاتھی کیا ہے اور تمہیں کیا معلوم کہ ہاتھی کیا ہے۔ یہ بات ابھی زیادہ مزے کی نہیں، اگلی جب بات آئے گی تو آپ کو مزہ آئے گا۔ وہ کیا ہے؟ لہو ذنب کثیر، اس کی چھوٹی سی دم ہے، وخرطوم طویل، اور ایک لمبی سی سونڈ ہوتی ہے۔ یہ قرآن کی ان آیات کا اس نے مقابلہ کیا۔ آپ کو ہنسی آ گئی، میں آپ کے چہرے پر مسکراہٹ اور ہنسی دیکھ رہا ہوں، ہمیں بھی ہنسی آ رہی ہے۔ ہاتھی اور ہاتھی کیا، تمہیں کیا معلوم ہاتھی کیا؟ چھوٹی سی دم ہوتی ہے، بڑی سی سونڈ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان کی آیات ہیں، ان کی صورتیں ہیں، وہ بھی سن لیجئے۔ میںڈک، میںڈک کیا ہے اور تمہیں کیا معلوم کہ میںڈک کیا ہے؟ میںڈک وہ ہے کہ جو پانی کے نیچے زیادہ نہیں جاتا، اوپر اوپر ہی رہتا ہے، اور میںڈک وہ ہے کہ جو ٹرٹراتا ہے اور کسی کو تنگ نہیں کرتا۔ برادران، یہ آیات جس وقت اس نے بتائیں اس وقت بھی لوگوں نے مذاق اڑایا، اور آج بھی یہ مذاق ہی ہیں۔